حسین مکان بنا لیں، اچھی طرح یاد رکھنا کوئی گارنٹی ہے کہ اس مکان میں ہم رہیں گے بھی، اور رہیں گے تو کتنے دن تک رہیں گے؟ آپ مجھے بتائیں۔ خوبصورت سے خوبصورت مکان بنانے والے، مکان ابھی تیار بھی نہیں ہوا اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے، یا مکان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیرت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ریلیکشن دینے آ رہے ہیں دوستوں، بڑی عبرتناک ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو سنیے گا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریے گا۔ یہ بیان ہے سید امین القادری صاحب کا، بڑا امپورٹنٹ بیان ہے دوستوں، بہت اچھا بیان ہے یہ، کہ اکثر ہم لوگ اپنے گھر کو بنانے کے لگ جاتے ہیں، سنوارنے میں لگ جاتے ہیں، جس کے بعد جیسی حیثیت ہوتی ہے اس حساب سے وہ اپنا گھر بنواتا ہے، بڑھیا ڈیکوریشن کرواتا ہے، ڈینٹ پینٹ کروا کے بڑھیا فرنیچر بنواتا ہے، اے سی لگواتا ہے، اور تمام اس میں آرام کے رہائشی کے لیے بناتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مان لیجیے اس کا کچھ دن میں انتقال ہو گیا، تب اس کو تو گھر چھوڑنا ہے، لیکن جو اصل گھر ہے اس کا وہ ہے قبر، جہاں پہ رہنا ہے آدمی کو قیامت تک۔ اگر مان لیجیے کسی کی عمر 40 سال 50 سال کی ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کو بعد اس کو رہنا ہے قبر کے اندر، تو اس گھر کی کیا تیاری کی ہے ہم لوگوں نے اپنے گربان میں جھانک کے دیکھے ہم لوگ کہ ہم لوگ نے وہاں کی کیا تیاری کی ہے۔ یہ گھر، یہ مکان، یہ دکان، یہ بنگلہ، یہ گاڑی، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا، صرف ہمارے اعمال ساتھ جائیں گے جو ہم نے اس دنیا میں اچھے یا برے کیے ہوں گے۔ تو دوستو کوشش کریں اپنے اعمال سدھاریں، اصل گھر جو ہے قبر، جو ہمارا وہاں ٹھکانہ ہے، وہاں کی تیاری کریں تاکہ ہم کو وہاں عیش و آرام ملے، تو بہت اچھی بات ہوگی ہے۔ تو آئیے پہلے سید امین القادری صاحب کا یہ پورا بیان سنتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگا کرے تو اس کو شیئر ضرور کیا کریے، جو بھی ہمارے چینل میں نئے آتے ہیں لائک کیا کرے، کمنٹ کیا کرے، سبسکرائب کیا کرے، کیونکہ دوستو ویڈیو بنانے میں بڑا وقت لگتا ہے، ٹائم برباد ہوتا ہے، بڑی محنت لگتی ہے، تب جا کے ایک ویڈیو تیار ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ بھی سپورٹ کیا کریے، جتنا ہو سکے شیئر کیا کریے، اچھی باتیں ہمیشہ شیئر کرنی چاہیے، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت دیں۔ تو چلیے آئیے پہلے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ حسین مکان بنا لیں، اچھی طرح یاد رکھنا کوئی گارنٹی ہے کہ اس مکان میں ہم رہیں گے بھی، اور رہیں گے تو کتنے دن تک رہیں گے؟ آپ مجھے بتائیں۔ خوبصورت سے خوبصورت مکان بنانے والے، مکان ابھی تیار بھی نہیں ہوا اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے، یا مکان تیار ہوا، ابھی اس کا افتتاح ہی ہوا تھا، ابھی اس کا انوگریشن ہی ہوا تھا کہ کسی بنانے والے کا، محنت کرنے والے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ بار بار ہمارے تجربے میں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اگر کوئی خوش نصیب اس مکان میں رہے بھی تو کتنے دن تک رہے گا؟ ہم نے اے سی لگائی، ہم نے پنکھے لگائے، ہم نے لائٹ لگائی، ساری خوبصورت چیز رکھی، لیکن آپ مجھے بتائیں کتنے دن رہو گے؟ اس کی گارنٹی ہے۔ لیکن آؤ، ایک مکان وہ بھی ہے جس میں رہنا یقینی ہے، اور اللہ اکبر، اس میں گارنٹی بھی ہے کہ رہنا کتنے دن تک کے ہے۔ ان مکانات میں رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن وہ مکان جس کو قبر کہتے ہیں، اس میں قیامت تک مجھے بھی رہنا ہے اور آپ کو بھی رہنا ہے۔ جس مکان کے اندر رہنا کتنے دن ہے اس کی کوئی گنجائش اور گارنٹی نہیں ہے، اس مکان کے لیے کتنا اہتمام کیا، لیکن جس مکان کے اندر قیامت تک سونا ہے، جس مکان میں قیامت تک رہنا ہے، اس مکان کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کی تزئین کاری کے لیے، اس میں ٹھنڈک کے لیے، اس میں ہواؤں کے لیے، اس میں فضاؤں کے لیے، اس میں نرم بستروں کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مکانات کے گدے قیمتی پیسے خرچ کر کے خریدے جا سکتے ہیں، مگر قبر کے گدے قیمتی پیسے خرچ کر کے دنیا کے اندر خریدے نہیں جا سکتے، بلکہ اس کی ایک کنڈیشن ہے، اللہ اکبر، اللہ کو راضی کرنا ہوگا، گناہوں سے بچنا ہوگا۔ قبر میں بھی کرتے ہیں، قبر میں بھی کرتے ہیں۔ کس نے کہہ دیا کہ قبر میں صرف مٹی ہی مٹی ہے؟ بلکہ اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ کو جو منا لیتے ہیں، ان کے لیے دنیا کے نہیں بلکہ جنت کا بستر لگایا جاتا ہے، اور اتنی خوبصورت نیند سلایا جاتا ہے، فرشتے آ کر کہتے ہیں نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ قبر کی نیند کوئی آسان دنیا کے گدوں پہ سو تو دیر تک سونے والے کی کمر درد کرنے لگتی ہے، مگر قبر میں جو جنت کا بستر ہے، اگر اس پر کسی خوش نصیب کو سلا دیا جائے، اگر اس پر کسی خوش نصیب کو سلا دیا جائے تو خدا کی عزت کی قسم، جب وہ سوئے گا اور قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کو ایسا لگے گا جیسے میں رات کو سویا تھا اور صبح کو
میں بیدار ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے جنت کے بستر کی برکت۔ لیکن دنیا میں ہم نے گدے تو لگائے، قبر کے لیے کیا انتظام کیا، قبر کے لیے کیا تیاری کی؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو کبھی قبرستان میں ہماری نظر پڑتی ہے، ایسا لگتا ہے کتنا سکون ہے، کتنا سناٹا ہے، کتنے اطمینان سے سب سو رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اپنے پاس وہ نگاہ نہیں، اپنے پاس وہ نظر نہیں، اپنے پاس وہ آنکھیں نہیں کہ اللہ اللہ اوپر کی مٹی تو پرسکون نظر آتی ہے، لیکن اندر یہ بھی ہے، اسی 2 گز زمین میں کسی کی قبر اتنی بڑی کر دی گئی ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک کا فاصلہ ہو گیا ہے، تا حد نگاہ قبر کشادہ ہو گئی ہے۔ کبھی کسی کی قبر ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن گئی ہے، لیکن اللہ اکبر، اسی پرسکون قبریں جو اوپر سے پرسکون نظر آتی ہے، انہی قبروں کے اندر کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہے، اور کسی کی قبر جو ہے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن گئی ہے۔ ہاں ہاں، وہ سانپوں کا بسیرا، وہ بچھوؤں کا بسیرا، وہ فرشتوں کے ہاتھوں میں آگ کے ہتھوڑے، وہ فرشتوں کے ہاتھوں میں آگ کے گوزے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے بتاؤ، دنیا کی رنگ ریلیوں میں زندگی گزارنے والوں، کبھی سوچا کہ 2 گز زمین کے اندر ہمیں بھی جانا ہے؟ 5-5 ایکڑ زمین پہ اترانے والوں، 50-50 ایکڑ زمین پہ اترانے والوں، 100 ایکڑ زمین کو اپنے نام پہ کرنے والوں، کبھی سوچا بھی کہ مالدار بھی مرے گا تو 2 گز زمین ہی ملے گی، غریب بھی مرے گا تو 2 گز زمین ہی ملے گی، امیر بھی مرے گا تو 2 گز زمین ہی ملے گی، فقیر بھی مرے گا تو 2 گز زمین ہی ملے گی؟ آؤ اس قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں؟ قبر آخر قبر ہے، قبر آخر قبر ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر پر جاتے تو وہاں پہ کھڑے ہو کر اتنا روتے کہ ایسا لگتا کہ روتے روتے آپ کی جان نکل جائے گی۔ یہ کون عثمان غنی ہے؟ یہ وہ عثمان غنی جس سے 2 مرتبہ رسول اللہ کا داماد بننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ کون عثمان غنی ہے جس نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ جنت کو خریدا ہے؟ اور اللہ کے رسول نے ان عثمان غنی کے لیے کہا جنگ تبوک کے موقع پر کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے، یہ کچھ بھی کرے، میں نبی کا اختیار دیکھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کچھ بھی کرے، جو جی میں آئے کرے۔ سرکار فرماتے یہ جنت ہی میں جائے گا، کچھ بھی کرے جنت ہی میں جائے گا۔ جس کو اللہ کے رسول نے یہ گارنٹی دی ہو کہ عثمان کچھ بھی کرے جنت ہی میں جائے گا، وہ عثمان غنی جب قبروں پر کھڑے ہوتے تھے تو اتنا روتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے آپ کی جان نہ نکل جائے۔ لوگ کہتے تھے امیر المومنین آپ قیامت کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبروں کو دیکھ کر کے روتے ہیں۔ تو عثمان غنی فرماتے ہیں قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر انسان کا معاملہ یہاں درست رہا تو آگے کے سارے معاملات درست رہیں گے، اور انسان یہیں پر ناکام ہو گیا تو آخرت میں ناکامی ہی ناکامی کا منہ دیکھنا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آئیے اب تھوڑی دیر ذرا قبر کی سیر کرتے ہیں۔ آپ نے باغوں کی سیر تو کی ہوگی، آپ نے شہروں کی سیر تو کی ہوگی، آؤ ذرا تصور کی دنیا میں ہم تھوڑا قبروں کی سیر کر لیتے ہیں۔ یہ قبریں کیا ہے؟ اللہ اللہ، یہ قبریں وہ ہیں جہاں رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی، جہاں انسان کے چہرے نہیں دیکھے جاتے، جہاں انسان کی خوبصورتیاں نہیں دیکھی جاتی، جہاں انسان کے حسن نہیں دیکھے جاتے۔ اللہ اکبر، قبر میں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی عذاب دیا جاتا ہے۔ بے شمار ایسی قبروں کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ کسی قبر پر، قبر والے پر صرف اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا۔ تھوڑی توجہ کرنا، تھوڑا غور کرنا، راتوں کو زنا کے اڈوں کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے، نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھنے سے پہلے، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے سے پہلے، کسی عورت پر بد نظری کرنے سے پہلے تھوڑا تصور کر لینا، آخر قبر ہے، آخر قبر ہے۔ انسان کتنی ہی تدبیر کر لے، آخر قبر ہے۔ اور یہ قبر کیا ہے؟ قبر کیسے کیسوں کو دباتی ہے، کیسے میں اور آپ تو کوئی شمار ہی میں نہیں، اپنی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ میں تھوڑی سی ایک حدیث پر آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح میں موجود ہے، اس پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور آپ نے اس کو کسی دوسرے باب کے اندر سنا ہے، میں اس کو کسی دوسرے باب میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سب کی توجہ۔ ہم سوچتے ہیں اللہ کریم ہے یار، قبر میں کیا ہوگا، بلکہ ہم تو شعر پڑھتے ہیں نا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ شعر پڑھنے کے حق ان کو تھے جن کی تہجد بھی فوت نہیں ہوتی تھی، یہ شعر پڑھنے کے حق ان کو تھے جنہوں نے جانے تو دے دی مگر سنتوں کے خلاف عمل نہیں کیا، یہ شعر پڑھنے کے حق ان کو تھے، اللہ اکبر، جن کی نگاہیں کبھی نہیں اٹھی۔ جانتے ہیں جس امام نے یہ شعر کہا ہے نا،
तक कब्र में लहराएंगे, ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी। जब तलअत रसूलुल्लाह की, उस इमाम के तकवे का हाल ये था कि खुद के शहर का बाग उन्होंने सारी जिंदगी नहीं देखा। एक मर्तबा जबलपुर से वापस होते हुए अपने घर जा रहे थे, स्टेशन पर उतरकर घर जा रहे थे, तो अचानक नजर पड़ गई। तो मौलाना ईदुल इस्लाम अब्दुल सलाम से खत में जिक्र करते हैं, चलते चलते बरेली के बाग पे नजर पड़ गई। जिसने कभी बाग को भी कसदन नहीं देखा, उनको हक था ये शेर पढ़ने का। जो हीरो हीरोइन को नंगा नाचते देखे, उन्हें क्या हक है ये शेर पढ़ने का? आप मुझे बताएं। आज अपने अमाल पर नजर करें, अपने अमाल पर नजर करें, और उसके बाद फिर अपनी बड़ी बड़ी बातों को देखें। आज मेरा जवान अल्लाह वालों से सुनी हुई बातों को अपनी जबान से दोहराता है। यार हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? जन्नत तो अपने बाप की है। ऐसा लगता है जैसे बाप से खरीदवा करके बुक करा रखा है। जिसको ये हक था कि जन्नत मेरे बाप की कहने का, वो सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूम कायनात सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा अपने मुसल्ले पर रोया करती थी अल्लाह की खशियत से। और यहाँ कुछ भी जिंदगी में नहीं, ना अल्लाह के लिए रोना, ना अल्लाह के लिए अमल करना। मस्जिदें वीरान कर दी, हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? माँ बाप को दुख दे रहे, हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? सूद के लुक़मे खा रहे, हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? वो सूद जिसके मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने सूद का एक लुक़मा खाया गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मरतबा ज़िना किया। एक लुक़मा सूद का, घुमा फिराकर सूद के धंधे चल रहे हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा एक्शन जो आपने देखा कि किस तरह से बयान बताया गया है कि असल ज़िंदगी जो बितानी है वो हम लोग को इस दुनिया में नहीं। यहाँ की उम्र तो मुख्तसर सी है। वैसे तो मौत का कोई भरोसा नहीं, बच्चे बूढ़े जवान किसी की मौत किसी वक्त आ सकती है, लेकिन अमूमन 50 साल 60 साल 70 साल की उम्र इंसान की जो भी हो, और उस दुनिया में जो भी उसने अच्छे काम किए हो उसकी ही वजह से उसकी कब्र में सवाल जवाब का मामला रहेगा। तो जितना हो सके दोस्तों, अपने आप का किरदार अच्छा करें, अपने अमाल अच्छे करें। इस दुनिया में अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो सारे काम करें जिससे अल्लाह राज़ी होगा। नमाज़ें पढ़ें, कुरान शरीफ की तिलावत करें, रमज़ान शरीफ आने वाले हैं, रमज़ान के रोज़े रखें, वो सारे काम करें, इससे अल्लाह राज़ी होगा। बस अल्लाह की बात कर माने और अल्लाह की इताअत करें और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें, तो इंशाअल्लाह दोनों जहां में कामयाबी मिलेगी। और जिससे अल्लाह से नाराज़ होना है वो सारे काम करना बंद कर दें, और जितना हो सके लोगों को समझाएं, दीन की दावत दें, ख़ुद भी नमाज़ पढ़ें, दूसरों को नमाज़ की दावत दें। दोस्तों बस यही सब साथ जाएगा। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।